آپ ذرا سنیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا آج سے اس انداز سے سوچنا ہے رزق کیا ہوتا ہے. ذرا سنیے گا، لسٹ بہت لمبی ہے. عزت بہت بڑا رزق ہے. عزت کیا جی؟ بہت بڑا رزق ہے. میں اس سے آگے جانے لگا ہوں. صحت بہت بڑا رزق ہے. اولاد بہت بڑا رزق ہے. رشتے بہت بڑا رزق ہے. ایمان بہت بڑا رزق ہے. اختیار کسی بھی چیز کا بہت بڑا رزق ہے. علم بذات خود بہت بڑا رزق ہے. اسکل بہت بڑا رزق ہے. ہنر اینڈ سو آن. یہ میں بتا رہا ہوں یہ کہاں تک جاتا ہے ذرا سن لیجئے گا. یہ لسٹ میں بڑا محدود ہوں، یہ انفینٹ تک جاتی ہے. اگر یہ انفینٹ تک نہیں جاتی نا تو وہ رب العالمین نہیں ہے. پھر رب العالمین کی تعریف یہ ہے کہ جس طرح کا رزق جس کو چاہیے وہ دیتا ہے، اس کے لیے وہ فراہم کر دیتا ہے. ماں کے پیٹ میں جب خون چاہیے خون ملتا ہے بچے کو، پڑھ چکے ہیں. جب خوراک چاہیے اس شکل میں ملنے لگ پڑتی. جب تیار ہو جاتا ہے تو دنیا کے نظام میں اس کو رزق ملتا ہے. جہاں پروٹیکشن چاہیے پروٹیکشن ملتی ہے، جہاں پالنا چاہیے پالنا ملتا ہے، جہاں سنبھالنا چاہیے سنبھالنا ملتا ہے. یعنی وہ رازق تب ہے جب جس کو جس طرح سے چاہیے وہ اس طرح سے رزق کی دعائیں چاہیے. یہ برکت کیا چیز ہے؟ برکت ہم بار بار دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ اس میں برکت دے دے، مال میں برکت دے دے. یہ کیوں نہیں کہتے اللہ پیسے ڈبل کر دے؟ کیسے سمجھائے بھائی، کیا کریں یار. او بھائی، اللہ سے کبھی جو رزق مانگا جاتا ہے یوں نہیں مانگا جاتا کہ اللہ یہ پیسہ ڈبل کر دے. اللہ میری 50,000 تنخواہ کو 1 لاکھ کر دے. کبھی کسی بزرگ کو یہ سنا کہ آپ کے یوں دعا مانگ رہا ہو اللہ یہ 1 لاکھ کماتا ہے تو اس کو 2 لاکھ دے دے. آپ نے دیکھا ہوگا اہل اللہ جب بھی کسی کو دعا دیتے ہیں تو اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے. کیا مطلب؟ آپ کی تنخواہ 2 لاکھ ہے، برکت نہیں ہے، آپ پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے رہو گے. اور اگر 10,000 کماتے اور اس میں برکت ہے تو آپ مزے کس کے لے رہے ہوگے؟ 2 لاکھ والے کے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ میرا میاں بڑا غریب تھا، ہمارا گزارا نہیں ہو رہا تھا. میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ میرے میاں کو مال دولت دے دے. بہت دعائیں مانگی. مجھے اسی وقت اندازہ ہوا یہ دعا ہی غلط مانگ رہی ہے. یہ دعا کیا مانگ رہی ہے؟ بولو بھائی. مانگنی یہ دعا چاہیے تھی کہ اللہ میرے میاں کے رزق میں برکت دے دے. بھلے تنخواہ بڑا نہیں بنا، رزق میں برکت ہو. دعا کیا مانگ رہی ہے؟ اللہ میرے میاں کو مال و دولت بہت زیادہ دے دے. اب جب میاں جی کے پاس مال و دولت آیا تو وہ ٹریک سے ہٹ گئے، ٹھیک ہے، پٹری سے ہٹ گئے. اب ان کو وہ جو پرانی غریب بیوی تھی وہ اچھی نہیں لگ رہی ان کو، کیونکہ پیسہ بہت آ گیا. اب جب پیسہ آیا تو لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے. ربن جب دیکھا کہ یہاں ربن ہے، پرفیوم بہت مہنگا ہے، گھڑی بڑی مہنگی ہے، موبائل بہت مہنگی ہے. جب آفس جاتے تھے تو ظاہر ہے آفس میں جو لڑکیاں کام کرتی تھیں وہ دیکھتی تھیں گھڑی بہت میری اتنی مہنگی نہیں ہے جو میں یوں اشارہ کر رہا ہوں، گھڑی بڑی مہنگی ہے، چشمہ بڑا اچھا لگا ہوا ہے، اور یہ وہی سوٹ بوٹ اور گاڑی دیکھو. تو وہ بالآخر آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ پھسل. اب جب پھسل گئے تو بیگم کو محبت ہی نہیں دے رہے، اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہے. وہ خاتون کہہ رہی ہے میرا میاں کیا ہو گیا؟ اس سے تو وہ غریب ہی اچھے تھے، اس سے تو وہ عادی ہو گیا شراب کباب کا، برائیوں کا. میں نے کہا آپ نے دعائی غلط مانگی تھی، پیسہ آ گیا اس کے پاس اب دیکھو. اور میں نے کہا غم نہ کریں، تھوڑے دن میں یہ وہیں آ جائے گا دوبارہ، تھوڑے دن میں یہ اسی مقام پہ واپس آ کے. کیونکہ جب پیسے کا یہ والا استعمال ہوتا ہے نا تو اکثر رپورٹ یہی ہے. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا. ایک آدمی اپنی گرل فرینڈ کو لے کے ہوٹل گیا اور کہنے لگا اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. اس نے کہا دوسری کس کے لیے؟ ہوٹل والے. اس نے کہا اپنی گرل فرینڈ کے لیے. اللہ کے نام پہ دے دے، پیسے نہیں ہوتے. اس نے کہا کمبخت، جب تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہہ رہے رکھ کے غریب ہوا ہوں، غریب ہو کے نہیں رکھی ہے. جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. یہ رب کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے. رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے. فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا. لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے.
اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے. ہمارا فلسفہ اپنا ہے, اس کا حکم اپنا ہے. وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا, تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے. تو بچوں کی شادیاں کرو, اگر وہ جوان ہو گئے رزق نصیب ہوگا. اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے, کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے. اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں. تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو, بیوی کو, بچوں کو نہ سونے دیں. اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں. کثیر دعائیں مانگیں, تلاوت کلام مجید پڑھیں, اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں, اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں, تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا. میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو. غریب ہیں تو ان کی مدد کرو, ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے. ان کی پریشانیاں بانٹ لو, ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو, ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو. تم ان کو مشکلات سے نکالو گے, اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا. تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں. فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے. اگر وہ پھنس گیا ہے, مجبور ہے, ناراض ہے, تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا, تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے. رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء, جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. الانفاق علی طلبۃ العلم, طالب علموں پہ خرچ کرنا, یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے. وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا, چھٹا رکن دین کا روٹی ہے. گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے. تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ. تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں, کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ. اول خدوشی پڑھ لیں, 5-7 منٹ لگتے ہوں گے, تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں. اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی, انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے. تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں, اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی, کوئی وظیفہ بتائیں. کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے. کتنے لمبے چوڑے, کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ, پڑھ انجی مندہ بڈھا ہو جائے. میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر, آپ کی رحمتوں پر. سنو, یہ کرو, میری بات نہیں ہے, میرے نبی کی بات. تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا, یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو. کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی, میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے. تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک, تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے. کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو. یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو. وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا, میں نے کہا چل نماز پڑھے گی. نہیں جی میاں جی سردی بڑی, نہ لے جاؤں, سردی بڑی. مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی ہے. میں نے کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چھڑنا ہے. میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا, جو ہی ہاتھ پہ پانی, اوہ حالے ہو ٹھنڈا پانی, اوہ حالے ہو ٹھنڈا پانی. تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی. میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو, یہ اوپر مستورات لے لیں. ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک. میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا
شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر۔ اچھا، باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی۔ چلو یار وضو ہے، 4 فرض ہی پڑھ لو۔